اور بیمار انسان کو چاہیے کہ وہ صبر کرے، وہ یہ عقیدہ اور ایمان رکھے کہ بیماریوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک بڑی عظیم بات کہی، فرماتے ہیں اگر اللہ بندے کو بیمار نہ کرے، نہ کبھی بیمار، نہ کبھی سر درد، نہ آنکھ میں تکلیف، نہ کوئی پریشانی، نہ کوئی فوتگی، نہ کوئی غم، نہ دکھ، اگر انسانوں پہ کوئی مصیبت آئے ہی نہ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ انسان فرعون بن جائے گا، انسان متکبر بن جائے گا، انسان کا دل سخت ہو جائے گا، انسان اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھنے لگے گا۔ بیماریوں میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے کہ اللہ بیماریاں بھیجتے ہیں اور ان بیماریوں میں انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے اور جسمانی بیماری کی وجہ سے روحانی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اخلاقی بیماریوں سے بچ جاتا ہے، اس میں عاجزی آ جاتی ہے، وہ اپنی اوقات سمجھنے لگتا ہے، رب تعالیٰ کی اسے یاد آتی ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اس کا تکبر ختم ہوتا ہے، خود پسندی ختم ہوتی ہے۔ جسمانی بیماریوں کے ذریعے روحانی اور اخلاقی بیماریوں کا علاج کرتا ہے اللہ، تاکہ انسان فرعون نہ بن جائے، قارون نہ بن جائے، متکبر نہ ہو جائے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ایک صحابیہ تھیں، بیمار ہو گئی، بخار کو گالیاں دے رہی تھی۔ بیماری میں انسان بعض بیماری کو گالی دیتا ہے، آپ نے فرمایا میری صحابیہ بخار کو گالی نہ دو، یہ تو انسان کو گناہوں سے ایسے پاک صاف کر دیتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا پتہ چلتا ہے کہ یہ بیماریاں انسان کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتی ہیں جس طرح پت جھڑ کے موسم میں درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیماریوں کی وجہ سے انسان کو اللہ اتنا اجر دیتا ہے، اللہ نے جو جنت میں اس کا بلند مرتبہ رکھا ہوتا ہے وہ عام طور پہ نہیں پہنچ سکتا، بیماری آتی ہے اور اس میں وہ اللہ کے قریب ہو کے جنت کے اس اعلیٰ مقام پہ پہنچتا ہے۔